عليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم کوئی رونق بنیا پکھیاں دا کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازان نخریاں بچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی پل کھا کے چلتا ہے تو جس پہ ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے پڑھ کر درود ان پر پڑھ کر درود ان پر معطر میں ہو گیا پاکیزہ کر گیا مجھ کو رشتہ حضور کا اور کتنا عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا تجھ پہ درود پڑھتا ہوں اور خود ہی سنور جاتا ہوں انتہائی محبت عقیدت ثواب نیت نال درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين محترم المقام واجب الاحترام محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں نوجوانوں محترم جناب ملک حافظ محمد طاہر صاحب دے والد محترم جناب ملک محمد مظہر صاحب دے بڑے بھائی عزت مآب محترم جناب ملک ذل حسنین صاحب مرحوم و مغفور اس دار فانی تو عالم بقا نو روانہ ہو چکے نے اسی سب نے مل کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے درجات بلندی نصیب فرمائے میرے تو پہلے دو حضرات بہترین بیان مدلل بیان اور پرتاثیر بیان فرما چکے نے مزید واقعتاً بیان دی گنجائش نہیں لیکن احباب دا اصرار ہے میں محبت دے چند جملے تھوڑے ٹائم دے اندر توڑے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا انتہائی محبت عقیدت ثواب دی نیت نال سماعت کرنا نہ ٹائم ضائع کرانگا نہ ٹائم زیادہ لوانگا قرآن مقدس دی آیت دا چھوٹا جا حصہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جنہ دا خوشبودار ہے پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ شوق تے پیار تے محبت نل کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان لوگو یاد رکھنا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والموت بابن کل نفس داخلوہا موت ایسا پیالہ ہے جنہو ہر کسی نے پینا ہے موت ایسا پھل ہے جنہو ہر کسی نے کھانا ہے موت ایسا دریا ہے جنہو ہر کسی نے عبور کرنا ہے موت ایسا پل ہے جنہو ہر کسی نے کراس کرنا ہے موت ایسا دروازہ ہے جن وچ ہر کسی نے داخل ہونا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح بڑے بڑے جوان
مسلمان نے جنہاں نے سورج طلوع ہوندہ دیکھیا مگر سورج غروب ہوندہ نہ دیکھیا، بڑے بڑے لوگ نے جنہاں نے صبح ہوندی دیکھی مگر شام ہوندی نہ دیکھی۔ ہر بندہ یہی سمجھ دے بیمار آئی دنیا تو چلا گیا، غریب آئی دنیا تو چلا گیا، چھوٹا آئی دنیا تو چلا گیا، میں صحت مند، میں طاقتور، میں بینک بیلنس والا، کوٹھی بنگلے والا، میں منصب عہدے والا، میرے واسطے موت نہیں نہیں نہیں، تیرے تک پیغام ہے سیانے لوکاں دا۔ لوگوں یاد رکھے آئے جیڑی شاہ بنی ہے اس ٹوٹنا ہے، جیڑا آیا ہے اس جانا ہے، جنہوں زندگی ملی ہے انہوں موت دا پیغام آنا ہی آنا ہے۔ نہ یقین آوے او سکندر نو ویک جیڑا ادھی دنیا دا فاتح ہے اور زبانے نو مخاطب ہو کے کہندے لوگو جدو میں دنیا تو جاون لگا نا کپڑا کفن تو میرے ہتھاں نو باہر کر دینا تاکہ دنیا دے طالب نو پتہ چل جائے، دنیا دی محبت کرن والے نو پتہ چل جائے، دنیا دی محبت دے اندر نماز نو چھڈن والے نو پتہ چل جائے، دنیا دی محبت دے اندر، دنیا دی مصروفیت دے اندر روزے نو چھڈن والے نو پتہ چل جائے، اور دنیا دی محبت دے اندر رہ کے پیغمبر دی محبت نو دل تو رخصت کرن والے نو پتہ چل جائے کہ او دنیا دا جڑا بادشاہ جن دا نام سکندر اعظم ہے، جن دے قدمے دے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر سن، جدو دنیا تو گیا، جدو دنیا تو گیا خالی ہاتھ لے گیا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں والی تھے۔ سکندر جب دنیا سے رخصت ہوا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اوے خار کر سکندر دی ماں دل ماں والی رکھ دی سی، سکندر دی ماں دے دل دے اندر بیٹے دی بڑی محبت، لیکن ہویا کی سکندر دنیا تو گیا، اس ماں نو گھر آرام نہ آیا، ماں نو گھر چین نہ آیا، ماں تے ماں ہوندی ہے نا، بیٹے دی جدائی ماں کدی برداشت نہیں کر سکتی، ہر بندہ صابر ہو جاندہ ہے، ہر بندہ صبر کر جاندہ ہے، پر ماں نو صبر نہیں آندہ، ماں نو اللہ نے کوئی وکھرا دل عطا کیتا ہویا ہے۔ سکندر دی ماں نو گھر آرام نہ آیا، اٹھ کے چلی، چوت گئی، چراہے تے گئی، گلی تو ہوندے ہویا قبرستان دے کونے تے جا کے پہنچی، سکندر سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر، آواز آئی، غور کر آواز آئی، ویکھی ذرا میں کی آخریا، آواز آئی، او تو کس سلطان نو آواز مار رہی ہے، کس سلطان نو آواز مار رہی ہے، اتھے تے سلطانی سلطان نے جیڑا دنیا چاہیا، دنیا تو رخصت ہویا، بڑھ بٹی تھلے پتہ نہیں کتنے بادشاہ موجود نے، ماں نو سمجھ لگ گئی کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ ہر زی روح نے چکھنا ہی چکھنا ہے، باویں کوئی سلطان ہوئے، باویں کوئی قاری ہوئے، باویں کوئی عالم ہوئے، باویں کوئی پیر ہوئے، تے باویں اللہ دا پیغمبر ہوئے، جیڑا دنیا چاہیا ہے اللہ نے اس نو موت ضرور دے بڑی۔ آخری چند جملے توجہ جس گل تے میں لیاونا چاہنا، حجرہ عائشہ دے اندر سبحان اللہ، آمنہ دے لال لیٹے ہوئے، سر مبارک عورت دی گود دے اندر، اے عورت کون ہے؟ ان دا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ اے کون عائشہ؟ جیڑا میرے پیغمبر دا لباس ہے، جیڑا میرے پیغمبر دا سکون ہے، میرے سونے دی راحت ہے، میرے پیغمبر دا چین ہے، میرے پیغمبر دی مسکراہٹ ہے۔ او عائشہ جنہوں اللہ دے سلام آندے نے، او عائشہ جڑی مومنہ دی مائے قرآن دی آیت ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے اندر آقا دا سر مبارک چہرہ انور، کیڑا چہرہ اگر ذوق نل بیٹھے تے انجا کھاں مزمل متصر تے پھلان دا سہرہ، سبحان اللہ، مزمل متصر تے پھلان دا سہرہ، جگ تو ہے ود کے محمد دا چہرہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ آقا لیٹے ہوئے نے حضرت عائشہ دی گود اندر، میرے پیغمبر دا چہرہ انور، توجہ میرے ول کرنا اگر ذوق نال بیٹھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا قول تیرے تک پہنچاتا جاواں۔ حضرت فرماتے نے جد
جدو حضرت عائشہ دی گود دے اندر آقا دا چہرہ انور انج لگدا ہے جویں گود رہ لے چہرہ انور اللہ دا قرآن اگر ذوق نال بیٹھے تے انج آکھاں اے گلاں قسمت دیاں ہیں کدی صدیق دی گود تے میرے پیغمبر دا سر مبارک ہے کدی صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دا سر مبارک ہے ذوق نال بیٹھے گا تے بڑا مزہ آئے گا کول بیٹھی ایک عورت ہے جن کا نام فاطمہ الزہرا ہے سبحان اللہ یہ میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی ہے جنہوں پیغمبر نال محبت ہے یہ جملہ ضرور رکھے میرے پیغمبر دی سارے بولو میرے پیغمبر دی کتنی بیٹیاں بھائی سارے بولو ایمان والا بندہ بولے جڑا مسلمان ہے ضرور بولے محبوب دی کتنی بیٹیاں قرآن دے اندر بھی موجود ہے کل ازواجی کا و بناتی کا ٹھیک ہے نا پیغمبر دی 4 بیٹیاں بناتی کا ایک نہیں زیادہ ٹھیک ہے نا تعداد کتنی ہے سارے بولو 4 پہلی بیٹی دا نام زینب خامد دا نام ابو العاص دوسری بیٹی دا نام رقیہ خامد دا نام عثمان غنی تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم خامد دا نام عثمان غنی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ الزہرا خامد دا نام علی المرتضی کہہ دو سبحان اللہ نہیں ہوتا حضرت فاطمہ اچھا ایک اور گل کرتا جاواں رہ نہ جاوے یہ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دی حقیقی بیٹیاں ہیں کوئی بندہ یہ نہ آکھے بے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئیاں ہم نکاح کیتا ہی پہلے تو 3 بیٹیاں نا اگر 3 بیٹیاں پچھا لے جاویں قرآن چ بناتی کا لفظ جڑدا ہی کوئی نہیں بناتی کا لفظ تاں جڑدا ہے جو ایک تو زیادہ بیٹیاں ہومن گل دی سمجھ آئیے یہ سمجھ آئیے آکھے سبحان اللہ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دی حقیقی بیٹیاں نے تے چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ بیٹھیاں ہویاں تے کون فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ قاریہ فاطمہ حافظہ فاطمہ ذاکیہ فاطمہ صائمہ فاطمہ نمازی فاطمہ حیا والی فاطمہ اچھے کردار والی فاطمہ وقار والی فاطمہ قرآن نال محبت کرن والی فاطمہ صبح قرآن دی تلاوت شام قرآن دی تلاوت بستر بچھاوے قرآن دی تلاوت برتن دھوے قرآن دی تلاوت آٹا گنے قرآن دی تلاوت روٹی پکاوے قرآن دی تلاوت حسنین کریمین لوری دیوے قرآن دی تلاوت سارا دن قرآن دی تلاوت رات وقت ہوتا ہے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد 2 رکعت نفل دے اندر دوبارہ قرآن دی تلاوت ہوندی جاندی ہے رات گزر دی جاندی ہے صبح قریب ہوئی حضرت فاطمہ کھڑ لگیاں اللہ کاش دن وی رات بن جاندہ میں فاطمہ اسی طرح تلاوت کر دی رہ جاندی اور میرے دل دا ذوق ہے میرے دل دی دعا ہے توجہ میرے ول کرنا میں ہر ویلے دعا کرنا اللہ اج دی بیٹی نو فاطمہ دا کردار مل جائے اج دی بیٹی نو فاطمہ دا وقار مل جائے اج دی بیٹی نو فاطمہ والا حیا مل جائے اج دی بیٹی نو فاطمہ والا حجاب مل جائے اج دی بیٹی نو فاطمہ والا قرآن دا ذوق مل جائے توجہ میرے ول کرنا حضرت فاطمہ بیٹھیاں ہویاں آقا انعامدار کائنات دا سردار نبیاں دا امام سید الاولین والآخرین مزمل دی کملی والا مدثر دے کمبل والا یاسین دے دندہ والا میں کہنا خلاصہ کائنات وجہ کائنات کائنات جان اللہ دا محبوب پیغمبر تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ شوق سے پیار دے محبت رلکہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آقا لیٹے ہوئے انگلی نال اشارہ کیتا حضرت فاطمہ قریب ہویاں آقا نے کان دے اندر کچھ ارشاد فرمایا اکھوں میں آنسوں دی برسات ہو گئی میرے پیغمبر نے وکھیا بیٹی رو رہی ہے بیٹی والے نو میری غلطی سمجھ آئے گی اے بیٹی دی پریشانی باپ کدی برداشت نہیں کر سکدے بیٹی دی آنسوں کدی باپ برداشت نہیں کر سکدے اے بیٹی دا دکھ کدی باپ برداشت
برداشت نہیں کر سکدا اے تے اس زمانے دے باپ دا حال ہے خود سوچ آمنہ دے لال اپنی بیٹی نال کتنا محبت کر دے ہون گے میرے سونے نے دوبارہ انگلی دا اشارہ کیتا نبوت دی انگلی دا اشارہ ہویا نا حضرت فاطمہ قریب ہوئی ہیں محبوب نے دوبارہ سرگوشی فرمائی ذوق نال بیٹھی بہت بڑی گل کرنا چاہنا چہرے تے مسکراہٹ آئی اور جدو حضرت فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ آندی آئی صرف مسکراہٹ نہیں ہوندی بلکہ جنت دے 8 دروازے کھل جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے بیٹی ابا نے کیڑی گل کانچ کی تھی ذرا اس راز دے بارے کچھ میں نے بھی دسنا اماں اے میرے باپ تے میرا راز ہے بیٹی ماواں تے بیٹیاں دے راز ہوندے میں نو دس یاد رکھ ذوق والا جملہ ایمان والے نو بڑا اچھا لگے گا توجہ میرے ول کریا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی اے فاطمہ بیٹی جی میں تیرے باپ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تے راز میرے باپ صدیق نے سینے وچ محفوظ نہ میرا تیرے نال وعدہ ہے تیرے راز صدیقہ دے سینے وچ محفوظ رکھن گے سبحان اللہ حضرت فاطمہ قریب ہوئیاں عرض کیتا اماں جان ابا نے انگلی دا اشارہ کیتا قریب ہوئی کن دے اندر ارشاد فرمایا بیٹی جدائی دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے ہن میں تیرے تو جدا ہون والا تیرے تو جدا ہون والا اے تھوڑی دیر تو بعد مدینہ دیاں گلیاں دے اندر میرے تن یار چلدے نظر آوڑ گے پر ابا محمد نظر کوئی نہیں آئے گا مسجد نبوی دی صفاں دے وچ تے نمازی کھڑے نظر آون گے پر مصلی امامہ دے اوتے تیرا باپ محمد تے نظر نہیں آئے گا بیٹی میں دنیا تو جاون والا وا اللہ دا پیغام آون والا ہے رب نال ملاقات ہون والی ہے میرے نال جتنی گلاں کرنیاں نہیں کرنا جتنے محبت دے جملے آکھنے نہیں آکھنا جتنا من ویکھنا ہی ویکھنا ہون دا جدا ہونا دن قیامت تک دوبارہ ملاقات نہیں ہوئے گی حضرت فاطمہ قدیہ نے میرے اکھاں دے آنسو جدو جاری ہوئے ابا نو برداشت کوئی نہ ہوئے اشارہ کیتا میں قریب ہوئی تے کان دے اندر ارشاد فرمایا اے بیٹی نہ رو پہلے رقیہ چلی گئی پہلے زینب چلی گئی پہلے ام کلثوم چلی گئی تینوں بیٹیاں میرے تو جدا ہو گئی نے اور تو کلی میرے سامنے بیٹھی ہیں نہ رو میں محمد برداشت نہیں کر سکتا فکر نہ کر دین قیامت ہوئے گا خاندان وچوں جیڑا میرا خاندان ہے اس خاندان وچوں سب تو پہلے جد نال میری ملاقات ہونی ہے او بیٹی فاطمہ تو بس چہرے تے مسکراہٹ آئی توجہ دروازے تے دستک ہوئی حضرت فاطمہ کھڑ لگی کون ہے تن پتہ نہیں میرے ابا دا کی حال ہے تن دستک نہیں پائی کنڈی کھڑکا مار نہیں پائے گئی توجہ آمنہ دلال نے فرمایا بیٹی چپ ہو جا آج تن پتہ نہیں ساڑھے دروازے تے کون آیا ہے آوے خالی نہیں جاندہ آوے بھائیاں تو بہنہ نو جدا کر جاندہ ہے تے بہنہ تو ویرہ نو جدا کر جاندہ ہے آوے تے بیٹے تو باپ نو جدا کر جاندہ ہے خامد نو بیوی تو جدا کر جاندہ ہے شارہ سجنہ بیلیاں نو اپنے دوستہ تو جدا کر جاندہ ہے پیر تو مرید نو امام نو مقتدی تو پیغمبر نو امتی تو جدا کر جاندہ ہے ذوق نال بیٹھی بہت بڑا جملہ دینا چاہنا یاد رکھ جدن اے آوے ان اجازت دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی اتو اڈر ہوندہ ہے ان کافی سمجھ دائے گھر وچ داخل ہوندہ ہے جب ان خالی نہیں جاندہ توجہ آقا نے فرمایا بیٹی اے اللہ نے تیرے باپ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مقام تے شان اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ میرے گھر وچ اسرائیل بھی آوے تے بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا
آقا نے فرمایا آجا اندر آئے اسرائیل کلا نہیں جبرائیل بھی نال ہے اللہ کام اسرائیل دا تو جبرائیل نال کیوں فرمائے اس واسطے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو جبرائیل جاندہ رہیا پھر میرے مصطفیٰ کو بھی آندہ رہیا انہوں پتہ ہے او سارے مقتدی ہیں میرا محبوب انہا سارے آندہ امام ہے سبحان اللہ اندہ شان وکھرا اندی رفت وکھری اندی بلندی وکھری اندہ مقام وکھرا میں انہوں بڑا امتیاز تا کیتا ہویا ہے توجہ میرے ول کرنا سارے پیارے ہیں پر سارے میرے محبوب نہیں محبوب ہے تے صرف آمنہ دلہ سبحان اللہ جبرائیل میرے پیغمبر دے آداب نو بجا لاندے ہویا سلام پیش کرے گا اسرائیل سلام دہراندہ جاوے گا جبرائیل امین نے سلام پیش کیتا اسرائیل علیہ السلام نے سلام دہرایا آقا نے فرمایا کیویں آئے توجہ بڑا قیمتی کیویں آئے آقا اللہ دی حکم نہ لائیں لین واسطے آئے توجہ لین واسطے لین واسطے اگلی گل بڑی محبت دی نالی آکھیا اللہ نے آکھیا میرے سونے نو لے کے آؤ لیکن ایک پیغام بھی دے کے اوے آئے کیڑا وہ جی آونا چاہنا ہے تے آجا توجہ ذوق والا بندہ جی آونا چاہنا ہے تے آجا تے جی رونا چاہنا ہے تے رہ جا ٹھیک ہے نا تیرے روڑ تے بھی میں راضی ہاں تیرے آوڑ تے بھی میں راضی ہاں پر قربان جاواں ابنا دلال نے نہیں فرمایا میرے حسنین کریمین میرے شہزادے میری بیٹی فاطمہ میرا ویر علی میرا یار ابو بکر میرا یار عمر اے عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید عبدالرحمن ابن عوف نے یار میرے بیٹھے نے اے مدینہ دیاں گلیاں کیویں چھوڑ کے جاواں میں نا میری ازواج اور ایسا عائشہ جیسی پیاری میری بیگم بیٹھی ہوئی ہے میں کیویں چھوڑ کے جاواں نہیں آقا نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی میں رب نال ملاقات کرنا چاہنا یہ میں آکھا میں رمنا چاہنا میری امت تے اگے ہی نہیں آونا چاہنا انہوں تے اگے ہی دنیا نال پیار ہے لہذا میں دسنا چاہنا اللہم بالرفیق الاعلی میں رب نال ملاقات کرنا چاہنا اسرائیل نے اپنا کام کیتا روح پرواز ہوئی روح کتھے گئی ہون کتھے ہے کدی موقع مڑ ملیا اس عنوان نو کھول کے بیان کرانگا لیکن پورے بیان دا خلاصہ یہ ہے کہ دل وچ یقین رکھ ہر شے پرائی ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جاونا ہے دنیا تے مان نہ کر اتھے بیٹھے بیٹھیاں کم از کم دل وچ ارادہ کر اس مالک نال ایک وعدہ کر کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھاں گا روزانہ میں 5 ٹائم نماز پڑھاں گا وعدہ کر دے ہو بھئی اللہ نال اللہ کھیتی ہووے یا نہ ہووے کاروبار ہووے یا نہ ہووے میرے مولا دنیا دا کم ہووے یا نہ ہووے میں 5 ٹائم نماز پڑھساں بندہ پریشان ہے روزانہ آخدے دعا کر مولانا قاری صاحب پیر صاحب مہربانی کرو دعا کرو گھر سکون کوئی نہیں توجہ اللہ نے فرمایا گھر وچ نماز پڑھ گھر وچ نماز پڑھ گھر وچ نماز پڑھ سکون ہو جائے گا کھیتی دے اندر سپرے کرے نا کھاد پہنا محنت کرے نا اللہ برکت کوئی نہیں مولانا دعا کرو میری فصل صحیح ہو جاوے فرمائے اللہ آدھا ہے اتھے قرآن دی تلاوت کر برکت ہو جائے قرآن نال محبت کر آقا دا فرمان ذیشان زینو بیوتکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن اوے لوگو یاد رکھے آئے اپنے گھر نو سونا بڑھاؤ قرآن نال نال نماز نال توجہ میرے کرے آئے گھر وچ نماز پڑھ بیوی کل پوچھ کام دی خیر ہے نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہ بیٹی کل پوچھ کم دی خیر ہے بیٹی نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہ اس بیٹے کل پوچھ بیٹا تو نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہ تے کدی اپنے آپ کو بھی پوچھ جس مالک نے ساری کائنات بنا کے میرے ہتھوں تے رکھ کے ارشاد فرمایا سب کچھ بنایا ہی تیرے واسطے ہے کدی اونے سامنے بھی تو اپنی پیشانی ٹیکی ہے کہ کوئی نہ پچھلے کوئی نہیں یاد کرنا بڑی کوڑی ہے گل کر کے گل نو مکمل کریندا پیا پچھلے کوئی نہیں یاد کرنا پکی گل کریندا پیا پکی اگلے قرضے بھی کوئی نہیں دیندے قرضے بھی سمجھ آئی نا پچھلے کوئی نہیں یاد کرنا او تا قرآن دی تلاوت بھی ساڑھے کو لین آئے والے ہوندے کروڑوں دی زمین دا مالک وارث بن گیا وراثت دے اندر کوٹھی بنگلہ موجود ہے لیکن اس نوجوان نو قرآن پڑھنا آندہ ہی کوئی مدرسے دے دروازے تے مولانا مہربانی کر تھوڑی جی منزل دے دیا وہ تو سانو طرح آوے تے وکری گل لے وگرنہ حق کے بندا ہے کہ انہوں آکھیے اتنا کچھ لئی کھلوتنا ہے وہ دے واسطے ایک صورت ہی نو پڑھ سکتا
اور قصور والدہ اپنا جس نے ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا ہی نہیں. خود علماء نو حقارت دی نگاہ ون اے مولوی جاندا پیا اے مولوی جاندا پیا اے مولوی جاندا پیا شہادت علماء دا شان پیغمبر دا فرمان محبوب نے فرمایا دن قیامت ہوئے گا حشر دا میدان ممبر لگے ہون گے اللہ فرمائے گا علماء نو بلاؤ این العلماء و این المؤذنون انہاں نو بلاؤ ممبراں تے بٹھاؤ اور اللہ فرمائے گا تو انہوں علم اس واسطے نہیں دیتا کہ ہوں حساب لواں پہلے میں اینک اللہ لواں حساب جڑے سامنے بیٹھے. علماء نال محبت کرو حفاظ نال محبت کرو قرآن نال محبت کرو توجہ میرے کرے ائمہ حضرات نال محبت کرو خطباء نال محبت کرو دن قیامت دے انہاں دی سفارش نال اللہ نے تو جنت دا ٹکٹ عطا کر دینا ہے. اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے گھر دے اندر قرآن دا ماحول پیدا فرماؤ روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے دی کوشش کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.